اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس کا ذکر مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر فرمایا تھا. 4000 اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے والی ذات امام اعظم کی. جبہ و دستار کی چمک میں اس نے اپنی ذات کو نہیں منوایا تھا. نذرانوں کی پوٹلی اٹھا کر اس نے اپنی ذات کو نہیں منوایا. خادم اور خادماؤں کی خدمت سے لذت اٹھا کر اس نے اپنی ذات کو نہیں منوایا تھا. مریدوں کے نعروں کی جھنکار میں اس نے قدموں کو نہیں بڑھایا تھا. ابو حنیفہ جس خاک کے اوپر تو لیٹ گیا میرے امام، اس خاک کی عظمت کو عرش الہی سلام کرتا ہے. میں کہہ دوں کہ صراط مستقیم پر تو نے کردار و عمل کا وہ پرچم لہرایا ہے کہ سلوک کی راہوں کے اوپر چلنے والے تیرے اس پرچم کو سلامی دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ذرا اندازہ لگائیے. میں بتا رہا ہوں کہ دین ہم تک کیسے پہنچا، مسلک ہم تک کس طرح سے پہنچا. امام اعظم کے انصاف، امام اعظم کے علم، امام اعظم کے زہد، امام اعظم کے تقوی، امام اعظم کی پرہیزگاری، امام اعظم کی عبادت، امام اعظم کی ریاضت، امام اعظم کا ایثار، امام اعظم کی قربانیاں عرب و عجم کی سرزمین پر چرچا کا وشے بنی ہوئی تھی. اس وقت خلیفہ وقت نے امام اعظم کو بلایا اور کہا ابو حنیفہ یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہر پل ہر لمحہ ہماری تربیت کی ہے اور ہمارے لیے صراط مستقیم پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑے، جن کی تابناکی کے آگے سورج کی تابناکی شرمندہ ہے. امام اعظم سے کہا ابو حنیفہ آپ کو قاضی القضات بنایا جاتا ہے ملک کا. کہا میں اس لائق نہیں ہوں. کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ قاضی القضات کے منصب پر فائز ہوں. قاضی القضات کا مطلب سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج. آج قاضی کا منصب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد فیصلے کو نافذ کرے. اور قاضی ہوا کرتا تھا تب جب شریعت نافذ تھی اور اسلامی حکومت تھی. اب قاضی کی جگہ مفتی نے لے لی. وہ حکم شرع سناتا تو ہے مگر نافذ نہیں کرتا اور سزائے شرعیہ نہیں سنا سکتا، حکم شرع سنا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی، اسلامی حکومت اگر ہے تو قاضی حکم دے گا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، پہلی چوری کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے. مگر آج مفتی
توبہ کا حکم تو دے گا، اس سے اظہار بیزاری کا اعلان تو کروائے گا، مگر انگلیوں کو کاٹنے کا حکم شرع نہیں سنا سکتا۔ تو آج مفتی کا منصب ہے، اس وقت قاضی کا منصب تھا۔ کہا آپ کو قاضی القضات نافذ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کہا میں اس لائق نہیں ہوں۔ خلیفہ وقت کو جلال آ گیا۔ اب آپ دیکھیے، توجہ میری طرف، غور کیجئے گا۔ امام اعظم نے فرمایا میں اس لائق نہیں۔ خلیفہ وقت نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم۔ امام اعظم نے فرمایا تو پھر تو آپ کے فتوے کی روشنی میں میں اس لائق نہیں، کیونکہ کوئی جھوٹا قاضی ہو نہیں سکتا۔ یہ میرا امام ہے۔ بس میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین ہم تک کس طرح سے پہنچا ہے۔ امام اعظم کے انکار کرنے پر خلیفہ وقت نے چوراہے کے اوپر لا کر امام اعظم کو ایک تخت پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ ابو حنیفہ کے کوڑے مارے جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جسم اقدس کے اوپر کوڑوں کی بارش ہوئی، اور امام اعظم کے شہزادے جب اس راستے سے گزرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ کے جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ مسلمانوں، جب امام اعظم نے اپنے جسم پر کوڑے کھائے ہیں تو تم تک مسلک پہنچا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل نے ایک مسئلے پر اپنی جان جان آفری کے سپرد کیا تب دین تم تک پہنچا ہے، تب مسلک تم تک پہنچا۔ آسانی سے یہ مسلک نہیں پہنچا۔ اب آپ دیکھیے